عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب اپنے گھر کو جا رہے تھے، تب انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور لوگ اپنی مستی میں خوب پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اچانک وہاں ان کی نظر مسجد کی کمیٹی کے صدر پر پڑ گئی، جو کہ گانوں کی دھن میں مگن ناچنے والیوں کے اوپر خوب پیسہ بہا رہے تھے۔ تبھی امام صاحب کے ذہن میں اچانک خیال آیا اور انہوں نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ وہ صدر صاحب کو ادھر بلا کر لائے۔ وہ لڑکا جب صدر صاحب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ سامنے امام صاحب کھڑے آپ کو بلا رہے ہیں، تو صدر صاحب نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور لڑکے کو کہا کہ امام صاحب سے کہو کہ میں صبح مسجد میں ان سے مل لوں گا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لڑکے نے امام صاحب کو بتایا کہ صدر صاحب آنے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام صاحب وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب صدر صاحب کی نظر امام صاحب پر پڑی تو وہ امام صاحب کے پاس آئے اور بولے کہ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ امام صاحب بولے جی صدر صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اس لیے میں رک گیا۔ صدر صاحب نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا، جی فرمائیے، ایسی کیا ضروری بات تھی کہ آپ سے صبح تک کا انتظار نہ کیا گیا؟ امام صاحب نہایت ہی عاجزی سے بولے کہ صدر صاحب، برائے مہربانی میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دیں، اب اس تنخواہ میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی صدر صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا اور بولے کہ امام صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کی تنخواہ مزید بڑھا سکوں، بڑی مشکل سے مسجد کے باقی اخراجات پورے کرتا ہوں۔ امام صاحب نہایت دردمندانہ لہجے میں بولے کہ صدر صاحب، کچھ تو میری حالت زار کا خیال کریں، 7,000 کی تنخواہ میں تو میرے گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا، تھوڑا سوچئے۔ صدر صاحب بولے کہ امام صاحب آپ ابھی گھر جائیں، صبح کی نماز کے بعد مسجد میں ہی اس موضوع پر بحث ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے اور امام صاحب بھی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ امام صاحب جیسے ہی گھر پہنچے تو ان کی زوجہ محترمہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے صدر صاحب سے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس تنخواہ بڑھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب کی محترمہ بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ صدر صاحب کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں مگر مسجد کے امام کے لیے نہیں ہیں۔ اگلی صبح جب امام صاحب مسجد پہنچے تو نماز کے بعد صدر صاحب کھڑے ہوئے اور سب نمازیوں سے مخاطب ہوئے کہ آج ہماری اس امام کے ساتھ آخری نماز تھی، اب ہم نیا امام لے کر آئیں گے۔ سب نمازی یک زبان ہو کر بولے کہ صدر صاحب، آخر ایسی بھی کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارے ان امام صاحب کو ہٹا کر نیا امام لانے کی بات کر رہے ہیں؟ تب صدر صاحب نے رات والی بات سب کو بتائی کہ امام صاحب رات کے وقت ان کے پاس آئے اور تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صدر صاحب سب کی رائے لیتے ہوئے بولے کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم امام صاحب کی تنخواہ بڑھا سکیں؟ تب ان میں سے ایک نمازی صدر صاحب کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولے کہ صدر صاحب، آپ اپنی منصفانہ رائے سے بتائیں، کیا کوئی اور پیشے والا اتنی کم تنخواہ میں کام کرتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اتنی تنخواہ پر کام کریں تو کیا آپ کریں گے؟ وہ مزید بولا کہ صدر صاحب، اگر آپ کا 7,000 ماہانہ میں گزارا نہیں ہوتا تو خود سوچیں کہ ایک امام مسجد کا اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہم ساری رات ناچ گانے اور عیاشی میں تو لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، مگر ایک قرآن کے قاری اور امامت کرنے والے شخص پر پیسہ خرچ کرنے میں بہت کنجوسی دکھاتے ہیں۔ لوگ مسجد کے لیے تو چندہ دیتے ہیں مگر اسے آباد کرنے والے امام کی بالکل فکر نہیں کرتے۔ اس کی بھی ہم سب کی طرح ایک فیملی ہوتی ہے، اس کے بھی اپنے ذاتی اخراجات ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مساجد کے امام کی مالی امداد کرنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔